औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला सय्यिदिना मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि ज़रातिन मिअता अल्फ़ अल्फ़ि मर्रा। दोस्तों, कैसे हैं? आज का जो हमारा टॉपिक है ये रोज़मर्रा ज़िंदगी से कंसर्निंग मुतल्लिक़ ये टॉपिक है कि हम जब ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो इसमें हमें कौन कौन सी एहतियातें करनी चाहिए, इसमें हमारे हकूक़ और हमारे इसमें फ़राइज़ क्या हैं, हमें क्या वो प्रिकॉशन इख्तियार करें कि हम किसी भी फ्रॉड से बच सके। हम अगर हमारे साथ कोई मिसहैप हो गया, कोई फ्रॉड हो गया है तो हमने उसको किस तरह से कवर करना है। तो आज के इस टॉपिक के साथ मैं हूं आपका होस्ट एडवोकेट राशिद नज़ीर शेख। होस्ट ही कहूँगा आपको, आप मेरे मोहतरम हैं, मेरे प्यारे हैं सारे राशिद नज़ीर शेख। तो आज हम जिस टॉपिक पे जा रहे हैं वो हमारी रोज़मर्रा का मैटर है कि अब हम ऑनलाइन जो शॉपिंग करते हैं, ज़्यादातर हम शॉपिंग ऑनलाइन करते हैं। अब ऑनलाइन शॉपिंग इतनी आम हो गई है, हमने कोई खाने पीने की चीज़ लेनी है, कोई मोबाइल लेना है, कोई कपड़ा लेना है, कोई बेड शीट लेनी है, पर्दे लेने हैं, जूते लेने हैं, कोई भी चीज़ लेनी है तो हम प्रेफर करते हैं कि हम ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे। ऑनलाइन शॉपिंग करने का एडवांटेज फ़ायदा क्या होता है? उसका फ़ायदा ये होता है कि आपको यू हैव नो नीड टू गो टू द बाज़ार, गो टू द मार्केट। आप मार्केट जाए बगैर, आप मुख्तलिफ़ दुकानों पर फिरे बगैर, उनको दिमाग खपाए बगैर, मगज़मारी किए बगैर, घर से निकले बगैर, पसीने में शराबोर हुए बगैर आप प्रोडक्ट अपनी चूज़ करते हैं। ना सिर्फ आप अपनी प्रोडक्ट चूज़ करते हैं बल्कि आप इस प्रोडक्ट को दीगर जो मार्केट में प्रोडक्ट अवेलेबल है आप उनके साथ इसको कंपेयर करते हैं। जब आप इनको इनके साथ कंपेयर करते हैं तो फिर आपको इनके प्राइस का भी अंदाज़ा होता है कि कौन सी प्रोडक्ट वो किस नेचर की है, किस नौइयत की है, और जो प्रोडक्ट किसी और दुकानदार की है उस प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है। इसका रेट कोई साहब ज़्यादा मांग रहे हैं और इसका कोई साहब रेट कम मांग रहे हैं। ये तमाम चीज़ें आपको घर बैठे ही इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है। अब इशू ये है आपने किसी से कोई चीज़ मंगवाई है, आप ऑनलाइन आपने मंगवाई है, आपने मुख्तलिफ वेब पेजेस को आपने गए हैं, सोशल मीडिया पे किसी भी ज़रिए से आप गए हैं, आपने कोई भी चीज़ चूज़ की है, आपने कोई चीज़ पसंद की है, आपने वो चीज़ मंगवाई है। मंगवाने के बाद वो चीज़ आपके पसंद के मुताबिक, आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं है, वो चीज़ ख़राब निकल आई है, वो चीज़ आपको जाली भेज दी गई है, पैसे आपसे ले लिए गए हैं, आपको सामान नहीं भेजा गया है, तस्वीर में आपको दिखाया कुछ गया था और आपको जो भेजा गया है वो कुछ और है। तो ऐसी सूरत हाल में सारिफ़ के जो कानूनी हकूक़ हैं वो क्या हैं, आज हमने इसको चीदा चीदा मुख्तसरन इसको हम देखेंगे। ऑनलाइन शॉपिंग के फ़ायदे में सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें आपको वक्त की बहुत बचत होती है आपका टाइम बच जाता है, आपको चूज़ करने का जो मौके हैं वो ज़्यादा फ्राहम मिल आते हैं, कीमतों को कंपैरिजन करने का आपको मौका मिल जाता है, घर बैठे आपको इसकी डिलीवरी भी हो जाती है। और आपको अगर इन साइट्स पर जिस भी पेज पर आप जा रहे हैं, अगर यहाँ पर आप रिव्यू और इसके जो रेटिंग्स हैं अगर आप इसको देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये प्रोडक्ट अच्छी है, क्योंकि जो रिव्यू आए हुए होते हैं उनको ज़रूर पढ़ना चाहिए। अगर किसी भी प्रोडक्ट के मुतालिक या किसी भी शॉपिंग मॉल या दुकानदार के मुतालिक नेगेटिव व्यू थोड़े ज़्यादा हों तो ऐसे शख्स से या ऐसे प्लेटफॉर्म से चीज़ें ख़रीदने से गुरेज करना चाहिए। अब ये थे कुछ फ़ायदे ऑनलाइन के हैं, इसमें नुकसानात क्या हो सकते हैं? नुकसानात ये हो सकते हैं आपको कोई 2 नंबर जाली मसनूआत आपको से भेज दी जा सकती हैं। आपको दिखाया कोई और ब्रांड गया, आपको भेज कुछ और दिया गया, आपको जो कलर दिखाया गया था वो कुछ और था, लेकिन जब आपने अपना बॉक्स को ओपन किया तो वो कुछ और था। तस्वीर में सामान कोई और चीज़ थी, आपके पास जो चीज़ पहुंची है वो कोई और है। आपने एडवांस पेमेंट की लेकिन आपको जिसने सेल किया है वो आपको कुछ चीज़ भेज ही नहीं रहा है। और इस तरह से ये तमाम ऑनलाइन फ्रॉड जो है वो आपके साथ होते हैं आपके पास। हाँ, एक और फ्रॉड जिसका जिक्र किया जाना ज़रूरी है कि आपसे आपका पिन कोड, आपका ओटीपी कोड, आपका क्रेडिट कार्ड या आपका डेबिट कार्ड, इसके कोड अगर कोई शख्स आपसे ये हासिल कर लेता है, आपका वो नाम भी पूछते हैं, एड्रेस भी लेते हैं, बात सूरत हाल में आईडी कार्ड की कॉपी भी मांग लेते हैं या आईडी कार्ड नंबर ले लेते हैं, अगर इस किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन आपसे ले लेता है, वो इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती है तो आपको माली नुकसान भी हो सकता है और आपको किसी और तरह के केस में, मुकदमा में उलझाया और फंसाया भी जा सकता है। ऑनलाइन शॉपिंग करने का ये नुकसान भी होता है कि पता चले आपका क्रेडिट या डेबिट कार्ड रातों रात खाली हो गया और आपके इल्म में भी नहीं है।
لہذا صارف کے جو بنیادی حقوق ہیں پاکستان میں، آپ صارف آپ کو جو کنزیومر کورٹ ہے آپ اس سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بعض صورتحال میں جو آن لائن جو فراڈ ہیں، ہم سائبر کرائم کے ذریعے بھی ان ایسے معاملات کا تدارک کر سکتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے جو بھی پروڈکٹ چوز کرنی ہے اس کی آپ نے صحیح معلومات لینی ہے۔ آپ نے درست اور معیاری چیز جو ہے وہ جو آپ کو سمجھ میں آتی ہے آپ نے پہلے اس کو چوز کرنا ہے اور اس کو لینا، اس کو خریدنا، یہ آپ کا حق ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے آن لائن ایک موبائل فون آپ نے چوز کیا، اس کی جو ریم ہے وہ 8 GB تھی، لیکن جو باکس آپ کو بھیجا گیا جو ڈیلیور گھر پر ہوا پیسے لینے کے بعد وہ 4 GB نکل آیا۔ تو یہ اب یا وہ آپ کو اوریجنل پروڈکٹ نہیں دی گئی، آپ کو ڈپلیکیٹ پروڈکٹ بھیج دی گئی، تو ایسی صورتحال میں آپ نے کیا کرنا ہے اب یہ آگے چل کر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ قیمت کے بارے میں بھی آپ کو انفارمیشن جو ہے وہ شفاف، وہ ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے کہ جو آپ کو قیمت بتائی جا رہی ہے اس میں ٹیکسز شامل ہیں یا نہیں شامل ہیں، اس میں ڈیلیوری چارجز شامل ہیں یا ڈیلیوری چارجز شامل نہیں ہیں، اس میں کوئی ہڈن مزید چارجز ہیں یا نہیں ہیں۔ یہ نہ ہو کہ جس میں پروڈکٹ آپ کے ہاتھ میں آ جائے اس وقت آپ سے دیگر ایکسپنسز کی مد میں کافی زیادہ قیمت وصول کی جائے۔ تو یہ شفاف جو قیمت ہے وہ آپ کے علم میں ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس رائٹ ہونا چاہیے کہ آپ نے پروڈکٹ کو ریفنڈ کرنا ہے یا اس کو واپس کرنا ہے۔ اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن آپ کو اچھی طریقہ کار سے پڑھ لینی چاہیے کہ اس پلیٹ فارم پر یہ جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں واپسی کی وہ کیا ہیں، یہ کچھ کاٹیں گے، آپ کے چارجز لیں گے نہیں لیں گے، کیا اس کی وارنٹی ہے، وہ وارنٹی کیا ہے، وارنٹی کیا ہو کس چیز کی ہے، اس کو ریپیئر کرنا ہے، اس کو ٹھیک کرنا ہے تو وہ کون کرے گا اور کس کے پاس ہم نے جانا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ تمام معلومات آپ کے پاس بدرجہ یا تم موجود ہونی چاہیے، تمام معلومات آپ کو لے لینی چاہیے۔ اب آن لائن فراڈ جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہو گیا، تو اس سے بچنے کے لیے جو کہ اس ویڈیو کا ایک اہم ٹاپک ہے، آپ کے پاس کیا کیا معلوم چیزیں ہونی چاہیے۔ آپ نے کو جو آرڈر جو آپ نے جہاں سے دیکھ کر اس آرڈر کو کلک کیا اس کا اسکرین شاٹ لیں، اپنے پاس محفوظ کریں۔ اس کے بعد جو آپ نے آرڈر کنفرم کیا ساتھ میں اس کا اسکرین شاٹ لیں، محفوظ کریں۔ آپ نے جو پیمنٹ کی وہ آپ نے جس بھی ذریعے سے پیمنٹ کی ہے، چاہے وہ کریڈٹ کارڈ سے کی ہے، ڈیبٹ کارڈ سے کی ہے، کوئی جیسے مختلف ایپ جیز کیش ایزی پیسہ وغیرہ ہوتی ہیں یہاں سے کی ہیں، آپ اس کو محفوظ کریں اپنے پاس۔ بینک ٹرانزیکشن ہے اس کو محفوظ کریں، تمام چیزوں کے اسکرین شاٹ لیں۔ آپ کی کوئی واٹس ایپ کنورزیشن ہوئی ہے اس کو آپ سیو کریں۔ سیلر کا جو موبائل نمبر یا جو بھی اس کی ایپ ہے، ویب سائٹ ہے، سوشل میڈیا پیج ہے، یہ ساری چیزیں آپ ان کے اسکرین شاٹ لیں۔ اسکرین شاٹ لینے کے بعد جب بھی جو بھی پروڈکٹ آپ کو وصول ہوتی ہے اس پروڈکٹ کو جب آپ ان باکس کرتے ہیں، جب اس کی سیل کو توڑتے ہیں، جب اس کی ٹیپ کو کھولتے ہیں تو اس کی بھی باقاعدہ ویڈیو بنائیں کہ یہ مجھے ان باکسنگ میں اس چیز کی کر رہا ہوں، یہ چیز مجھے وصول ہوئی ہے، اور ویڈیو کے اندر کیمرے کے اندر آپ اس کو ان باکس کریں۔ یہ چیزیں آپ محفوظ کریں، آپ کے بہت زیادہ کام آئیں گی۔ جس بھی فورم پر جا کر آپ اس کو استعمال کریں گے، چاہے آپ سائبر کرائم میں جائیں گے اکارڈنگ ٹو دا نیڈ، چاہے آپ پروڈکشن کنزیومر کورٹ میں جائیں گے۔ ان باکسنگ ہم نے جو کی ہوگی، اس کی ویڈیو بنائی ہوگی، یہ ہمیں بہت زیادہ فائدہ دے گی کہ یہ چیز ہم نے سرخ کلر کی تھی تو یہ اب بلو کلر کی آ گئی، یا ہم کچھ ایسا کہہ سکتے ہیں جو بھی چیز ہوئی ہوگی کہ یہ 8 GB ریم تھا اس میں تو یہ 4 GB نکلا ہے۔ اینی ہاؤ جیسی سچویشن ہوگی اس کے مطابق۔ علاوہ ازیں جب بھی آپ خریداری کریں گے آپ نے اس چیز کا خیال کرنا ہے، آپ نے اپنا ATM کارڈ، اپنا ڈیبٹ کارڈ، اپنا کریڈٹ کارڈ، اپنا اگر آپ کوئی ایپ یوز کر رہے ہیں جیسے جیز کیش ایزی پیسہ ہوتا ہے، اس کے جتنے بھی پن کوڈ ہوتے ہیں، یہ چیزیں آپ نے کبھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنی ہے۔ نہ ہی اصل کمپنیاں، اچھی کمپنیاں کبھی بھی آپ سے ان چیزوں کی ڈیمانڈ کرتی ہیں۔ آپ نے مستند پیج پر جا کر ہمیشہ آن لائن شاپنگ یا آن لائن خریداری کرنی ہے، اور جو چیزیں میں نے آپ کو محفوظ کرنے کے بارے میں بتایا یہ چیزیں آپ نے ضرور محفوظ رکھنی ہے۔ بینکنگ انفارمیشن اور یہ جتنی چیزیں ہیں وہ آپ شیئر ہرگز نہیں کریں گے۔ سوشل میڈیا شاپنگ کرنے میں آپ کو جو احتیاط کرنی ہے، آپ واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام پہ جو خریداری ہوتی ہے ہر کسی پہ اعتماد نہیں کریں۔ ایڈورٹیزمنٹ، خوبصورت سی ایڈورٹیزمنٹ دیکھ کر لالچ والی، کم پیسوں والی، بہت بڑی سیل والی یہ چیزیں دیکھ کر لالچ میں آپ نے نہیں آنا ہے، اور آپ نے پہلے اس ایسے پیج پر جانا ہے جو کہ قابل اعتبار اور اعتماد ہو، ریویو پڑھیں، اس کے بعد آپ کسی بھی چیز کو پرچیز کرنے کے لیے اس سائٹ کو استعمال کیجیے۔
اگر آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے، آپ کمپلین کرتے ہیں، تو پھر آپ کنزیومر کورٹ جائیں گے یا پھر ڈاکومنٹری ایویڈنس کے ساتھ میں آپ کسی بھی متعلقہ پلیٹ فارم سائبر کرائم میں بھی جا سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کے پاس ایٹ لیسٹ یہ چیزیں ضرور ہونی چاہیے، وگرنہ آپ کو کوئی ریلیف نہیں ملے گا۔ جیسے آرڈر ڈیٹیل ہے، انوائس ہے، پیمنٹ پروف ہے، ایڈورٹیزمنٹ ہے، پروڈکٹ فوٹوگرافس ہے، واٹس ایپ پیجز ہے، اس کے علاوہ ای میل ہے، ڈیلیوری ریسیٹس ہے، ریٹرن جو ریکویسٹ آپ نے کی تھی وہ ہے، اور سیلر کا جو جواب ہے، یہ تمام چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ اب یہ جو الیکٹرانک ٹرانزیکشن اور سائبر کرائم ہے، یہ دھوکہ دہی اور الیکٹریشن کی اگر کوئی ایسی چیز ہو جائے، ایسا معاملہ ہو جائے، تو سائبر کرائم ان چیزوں کو ڈیل کرتا ہے۔ ریٹرن پالیسی کا مسئلہ ہو، آن لائن ڈسپیوٹ ہو، تو یہ کوئی دیگر خلاف ورزیاں بھی سامنے آئے، تو ہم عدالتی کارروائی، عدالتی فورم کو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے میں نے بتایا آپ کو کہ ہمیں کون کون سی جو ایویڈنس ہے وہ ہمارے پاس موجود ہونی چاہیے، اور کس کس ایویڈنس کا سہارا ہمیں لینا چاہیے۔ صارفین اب جو ہے کچھ غلطیاں ایسی کرتے ہیں کہ تحقیق کیے بغیر آرڈر کر دیتے ہیں، جو ریٹرن پالیسی ہے اس کو ٹھیک طریقے سے نہیں پڑھتے ہیں، کوئی انوائس جو ہے اس کو وہ سیف نہیں کرتے ہیں، پیمنٹ کا کوئی پروف اپنے پاس نہیں رکھتے ہیں، اور جو بھی پیکنگ ہے اس کو پھینک دیتے ہیں، پروڈکٹ جو پیکنگ ہے اس کو سنبھال کر نہیں رکھتے ہیں، اور جو رسید ہے اس کو سنبھال کے نہیں رکھتے ہیں، بر وقت اطلاع نہیں دیتے ہیں، لنگر آن کرتے رہتے ہیں۔ تو اس قسم کے جب معاملات ہوتے ہیں تو یہ صارفین کو یہ چیزیں نقصان دیتی ہیں۔ اب میں اپنی جو قانونی جو میری جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے سیلر کو آپ نے جس سے آپ پرچیز کر رہے ہیں اس کو آپ ویریفائی کریں کہ ادر ہی از این اتھینٹک پرسن اور ناٹ۔ اس کے بعد آپ نے جو ریٹرن پالیسی ہے، جو ریفنڈ پالیسی ہے، آپ نے اس کو ضرور پڑھنا ہے وہ کیا ہے، کیونکہ جس نے فراڈ کرنا ہے، جس نے دھوکہ دہی کرنی ہے، جس نے جھوٹی چیز کو سیل کرنا ہے، وہ ریفنڈ اور ریٹرن والی پالیسی کی طرف کبھی بھی نہیں آئے گا۔ اگر آئے گا تو وہ کچھ ایسی قدغن لگائے گا جو کہ قابل قبول نہیں ہوں گی۔ پیمنٹ کا جو میتھڈ ہے، جو آرڈر جو شیڈول ہے، یہ ساری چیزیں آپ نے کس طرح پیمنٹ کی اس کو آپ سیف رکھیں گے۔ اس کے علاوہ جب آپ کو ڈیلیوری ہوگی تو آپ اس کی ان باکسنگ ایک ویڈیو بنائیں گے۔ پھر نیکسٹ آپ ایسا کریں گے کہ جو بھی سیلر سے آپ کی جو کمیونیکیشن ہوئی تھی، جو اگر واٹس ایپ پہ تھی یا جس بھی ذریعے سے تھی، ای میل تھی، وہ جو بھی ڈسکشن ہوئی آپ اس کو سیف رکھیں گے۔ جب بھی آپ کسی بھی پلیٹ فارم پہ اس اپنے ہونے والے آن لائن فراڈ کے اگینسٹ جب آپ جائیں گے تو آپ کو یہ تمام چیزوں کی ضرورت پڑے گی، اور یہ چیزیں موجود ہوگی تو آپ کا کیس مضبوط ہوگا، آپ کو کوئی ریلیف مل سکے گا۔ اگر آپ کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر آپ کو ریلیف ملنا مشکل ہے۔ لاسٹ میں یہ کہوں گا کہ جو میری جو بتائی گئی انفارمیشن ہے، اگر آپ کو اچھی لگتی ہے تو اس کو لائک کیجیے گا، اس کو یوٹیوب پہ اس کو شیئر کیجیے گا، اس کو فیس بک پہ اپنے شیئر کیجیے گا تاکہ کسی اور کا بھلا ہو جائے۔ اس کے علاوہ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو اپنے فیس بک پہ پیج پر بھی شیئر کیجیے گا۔ آپ کے ساتھ کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوا ہے، کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے تو کائنڈلی اس کو کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ کوئی آپ کو ایسی کوئی پریشانی ہے تو اس سے متعلقہ بھی کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ تو یہ سہولت تو ضرور ہے عوام کو، آن لائن جو کام کرنے کی سہولت تو ضرور میسر آتی ہے، لیکن سہولت کے ساتھ ساتھ احتیاط بھی کرنا ضروری ہے۔ احتیاط کیا ہے وہ میں نے آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتا دی ہے۔ لاسٹ میں پھر سے یہی عرض کروں گا کہ اپنے قانونی حقوق کو جاننے کے لیے ایڈوکیٹ راشد نذیر شیخ یوٹیوب چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر کسی نیکسٹ اچھے انفارمیٹیو ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گا۔ اللہ حافظ۔